پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی آدمی ہے۔ سیاسی کا مطلب ہے عربی میں کہ افہام و تفہیم سے مسئلے کا حل نکالنے والا اور معاملہ فہم۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاست دانوں کی لمبی قطاریں تھیں، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا رکھوالا فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا رکھوالا بنا لیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بڑا مہنگا خریدا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم صادر کیا جو دور کہیں جنگل میں گھوڑے سودھانے اور سدھار کر بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے تو مجھے یہ گھوڑا خالص اور نسلی کہہ کر بیچا تھا، لیکن یہ تو نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی۔ چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا بڑھا ہے اور بچپن اس نے گائے کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے رکھوالے کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا اصلی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گایوں کی طرح گھاس کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور اس کے گھر میں اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ اس کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے مصاحب سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی یعنی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلایا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ میری بیوی شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کیا کرتے۔ بادشاہ اپنے مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دربار میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے اسی مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے اس کی جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تم بادشاہ کے بچے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔
चुनाचे वो इस घत्ती को भी सुलझाने अपनी वालदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चले कि माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। मसाहिब ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहिरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम व इकराम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हो। ये उसलूब, ये तरीका किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है।